کا 5واں رکوع۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لولا ان تفندون قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم۔ فصلہ جدا ہونا ہے، ٹو لیفٹ جیسے انگلش میں کہتے ہیں، کہ جب چلا قافلہ یعنی مصر سے، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیص دی اور دے کر بھیجا ہے اپنے بھائیوں کو۔ قال ابوہم، کہا ان کے باپ نے یعنی حضرت یعقوب نے علیہ السلام، انی یقیناً میں ہوں، لا آجیدو، لام تاکید کا ہے لازماً یا البتہ، آجیدو میں پاتا ہوں، میں پا رہا ہوں، ریحا خوشبو، یوسفا یوسف کی، کہ میں یوسف کی خوشبو پا رہا ہوں۔ لولا اگر نہ، ان یہ کہ، تفندونی تم مجھے سٹھیایا ہوا کہو۔ فندا یفندو کہتے ہیں سٹھیا جانا، زیادہ عمر کی بنا پر جو ہوش و حواس ہیں، عقل ہے، اس کا جاتے رہنا، تو یہ خالص اللہ کی جانب سے ہے کہ کہیں یعنی اتنا طویل عرصہ گزر گیا، 80 سال کے لگ بھگ، کہ انہیں حضرت یوسف کا پتہ نہ چلا، لیکن اب اللہ نے چاہا تو خوشبو جو ہے نا وہ محسوس کرنے لگے یوسف کی۔ قالو، تو انہوں نے کہا، گھر والوں نے، یعنی ان کے جو اپنے بیٹے تھے وہ تو ظاہرہ گئے ہوئے تھے مصر، اور وہ وہاں سے اس قافلے میں آ رہے تھے، تو پیچھے جو گھر والے ہوں گے اپنے بہویں وغیرہ اور ان کے آگے اولاد، قالو انہوں نے کہا، تاللہ قسم اللہ کی، تا حرف قسم ہے، انکا یقیناً تو، لفی ضلالک، البتہ اپنی غلطی میں ہے، ضلال غلطی، فی ضلالک اپنی غلطی میں ہے، القدیم پرانی، یعنی آپ تو اپنی پرانی غلطی پر ہیں کہ یوسف کہاں اور اب اس کی خوشبو آپ پا رہے ہیں۔ فلما، تو جب، ان یہ کہ، جاء البشیر آ گیا خوشخبری دینے والا، القاہ اس نے ڈالا اسے یعنی قمیص کو ڈالا، علی وجہہ ان کے چہرے پر، حضرت یعقوب کے چہرے پر، فرتدا تو وہ لوٹے، بصیراً بینا ہو کر، یعنی ارتدا بصیراً وہ بینا ہو گئے واپس، ان کی بینائی لوٹ آئی، جیسے پہلے تھی ویسے ہو گئی، وہ رو رو کر ان کی بینائی جاتی رہی تھی، تو اب بینائی لوٹ آئی۔ قمیص ہی لے کر آئے تھے وہ بھائی، بھی قمیص ہی لے کر گئے تھے خون لگا کر۔ قال، کہا، الم اقل لکم، کیا نہیں میں نے کہا تھا تم سے، انی اعلم، یقیناً میں خوب جانتا ہوں، من اللہ اللہ کی جانب سے، ما جو کہ، لا تعلمون تم نہیں جانتے، تو اللہ کی جانب سے ان کے پاس علم تھا، حضرت یعقوب علیہ السلام پیغمبر تھے۔ قالو انہوں نے کہا، یا ابانا، اے ہمارے ابا،
استغفر بخشش طلب کیجیے، لنا ہمارے لیے، ذنوبنا ہمارے گناہوں کی، انا یقیناً ہم، کننا تھے ہم، خاطئین خطا کار گناہ گار۔ تو اپنے والد سے بھی بخشش طلب کرنے کی درخواست کی۔ قال کہا حضرت یعقوب نے علیہ السلام، سوف عن قریب جلد ہی، استغفر میں بخشش طلب کروں گا، لکم تم سے بخشش طلب کروں گا، انہو یقیناً وہ، هو الغفور وہی بہت بخشنے والا، الرحیم دائم مہربان ہے، یعنی اللہ جو ہے وہ تو بہت بخشنے والا رحم کرنے والا ہے، تو امید ہے کہ وہ بخش دے گا۔ فلما تو جب دخلوا وہ داخل ہوئے، علی یوسف یوسف پر، یعنی شام سے حضرت مصر، حضرت یوسف علیہ السلام نے جو مصر ان سب کو لانے کا کہا تھا، یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا نا کہ تم سب اپنے گھر والوں کو لے کر میرے پاس آ جاؤ، تو وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ آیت 93 میں 93 میں، تو یہاں کہ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام بھی اور سب لوگ وہاں سے مصر چلے گئے۔ فلما دخلوا علی یوسف تو جب وہ داخل ہوئے یوسف پر علیہ السلام، آوا الیہ بٹھایا جگہ دی اپنے پاس، آباویہ اپنے ماں باپ کو، وقالا اور کہا، ادخلوا داخل ہو جاؤ، مصر مصر میں، انشاء اللہ اگر چاہا اللہ نے، آمینین امن پانے والے ہو کر، ان الگ لفظ ہے اور شاء الگ لفظ ہے، تو اسے اسی طرح لکھ سجدہ کرتے ہوئے، یعنی سجدہ تو اللہ کو تھا شکر کے لیے، اور ان کی جانب یعنی کہ یوسف کی جانب سجدہ تھا، یا یہ کہ اللہ ہی کے لیے سجدہ تھا، وہ سجدہ ہمیشہ سے اللہ ہی کے لیے رہا ہے، البتہ قبلہ مختلف اس کے لیے رہا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی قبلہ قرار دیا، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کی جانب سجدہ کروایا، تو یہاں پہ بھی سجدہ جو ہے نا وہ یوسف علیہ السلام کی جانب کیا، لیکن سجدہ اللہ ہی کو رہا۔ وقالا اور کہا، یا اباتی اے ابا جان، ھذا یہ ہے، تأویل حقیقت، رؤیا میرے خواب کی، من قبل جو میں نے اس سے پہلے بچپنے میں جو میں نے خواب دیکھا تھا۔ اس سورہ کا آغاز اسی خواب کے تذکرے سے ہوا تھا جو انہوں نے اپنے والد کو حضرت یعقوب کو سنایا تھا۔ قد جعلہا تحقیق کر دیا ہے اسے، ربی میرے رب نے، حقاً سچا۔ تو یہ خواب کی جو تعبیر ہے
اس کی سچائی ہے تقریباً 80 سال کے بعد وہ رونما ہوئی۔ وقد احسن بی، اور تحقیق اچھا کیا ہے اس نے میرے ساتھ، اذ اخرجنی، جب کہ اس نے نکالا مجھے، من السجن، قید خانے سے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے اوپر اللہ کے انعامات کو یاد کیا۔ وجاء بکم، اور وہ لے آیا ہے تمہیں، من البدو، بادیہ سے، یعنی ایک دور کی جگہ سے، من بعد، اس کے بعد، ان یہ کہ نزغ الشیطان، چرکا ڈالا تھا یا جھگڑا ڈالا تھا شیطان نے، بینی و بین اخوتی، میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان۔ تو جو بھائیوں کے ساتھ جو بھی معاملات تھے اس کو شیطان کا نزغ، شیطان کا وسوسہ، شیطان کا جھگڑا کہا۔ ان ربی، حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی جب خواب کو بیان کرنے سے منع کیا تھا تو یہی کہا تھا کہ فَيَكِيدُ لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ ان ربی، یقینا میرا رب، لطیف، مہربان ہے، لطف کرنے والا ہے، لما یشاء، جس کے لیے وہ چاہتا ہے، انہ، یقینا وہ، هو العلیم، وہی علم والا، الحکیم، حکمت والا، دانائی والا ہے۔ ربی، اے میرے رب، یا ربی ہے، اے میرے رب، قد آتیتا، تو دے چکا ہے، نی مجھے، من الملک، بادشاہت میں سے، ملک میں سے، سلطنت میں سے، وعلمتنی، اور سکھایا ہے تو نے مجھے، من تأویل الاحادیث، حقیقت باتوں کی حقیقت میں سے تو نے مجھے علم دیا ہے، سکھایا ہے۔ خواب، ان کی تعبیر، وہ بھی اسی میں شامل ہے۔ فاطر السماوات، یا فاطر السماوات، اے پیدا کرنے والے آسمانوں کے، والارض، اور زمین کے، انت، تو ہی، ولی ہے میرا، فی الدنیا، دنیا میں، والآخرہ، اور آخرت میں، توفنی، تو مجھے وفات دینا، مسلماً، حالت اسلام میں، یعنی جب بھی تو مجھے وفات دے تو مجھے فرما برداری کی حالت میں ہی وفات دینا، وَأَلْحِقْنِی، اور تو مجھے ملا دے، شامل کر دے، بالصالحین، نیک لوگوں کے ساتھ، نیکوں کے ساتھ مجھے ملا دے، جیسے تو نے صالحین کو اپنے ہاں مقرب ٹھہرایا ہے اور اپنا مقام و مرتبہ انہیں دیا ہے، حضرت ابراہیم کو، اسحاق کو وغیرہ۔ تو ذالک، یہ ہے، من انباء الغیب، خبروں میں سے غیب کی، انباء جمع ہے نبا کی، نوحیہ، ہم وحی کرتے ہیں اسے، الیک، آپ کی جانب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب، یہ ہم نے غیب کی خبریں، یعنی یوسف علیہ السلام کا قصہ اتنا تفصیلی کہیں پہ بھی نہیں ملتا، تو اس کو وحی کیا ہے ہم نے آپ کی جانب۔ وما کنت، اور آپ نہ تھے، لدیہم، پاس ان کے، اذ، جب کہ، اجمعوا، وہ جمع ہو رہے تھے، امرہم، اپنے معاملے، اپنے کام پر، وہم، اور وہ، یمکرون، چال چل رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو کچھ بھی بتایا ہے وہ وحی ہی کے ذریعے سے بتایا ہے کہ اللہ نے آپ پر اپنی وحی اتاری ہے۔ آپ تو یعنی امی ہیں، پڑھنا لکھنا بھی نہیں جانتے اور پہلی کتابیں نہیں پڑھے ہوئے وغیرہ۔ وما اکثر الناس، اور نہیں ہیں اکثر لوگوں میں سے، لوگوں کی اکثریت، اکثر الناس مضاف مضاف الیہ ہے،
ولو حرستا اگرچہ آپ حریص ہوں، اگرچہ آپ بڑے ہی خواہش مند ہوں، لالچی ہوں، بمؤمنین ایمان لانے والے، لوگوں میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں، اگرچہ آپ اس پر بہت حریص ہیں کہ زیادہ تر لوگ ایمان لے آئیں۔ وما تسألوہم، اور آپ نہیں سوال کر رہے ان سے، علیہ اس پر یعنی اس دعوت پر، من اجرن کسی بھی اجر کا، کسی مزدوری محنتانے کا آپ ان سے سوال نہیں کر رہے کہ ان کے لیے گراں گزرتا ہے۔ ان ہوا نہیں ہے وہ، الا مگر، ذکرن ایک نصیحت ہے، للعالمین جہانوں کے لیے، مراد جہان والوں کے لیے، یہ قرآن جو ہے یہ ایک نصیحت ہے۔